بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شارح دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلگام واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کا، اور اسی کے بعد بھارت کے برے دن شروع ہوئے، کیونکہ بھارت میں ہونے والے اور پہلگام میں ہونے والے اس واقعے کا الزام بے بنیاد طور پر بغیر کسی ثبوت کے بھارت نے پاکستان پر لگا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بھارت پھر ایک بیانیہ کھڑا کرنا چاہ رہا تھا اور پوری دنیا کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے۔ لیکن پوری دنیا نے، یعنی عالمی برادری نے بھارت کے اس بیانیے کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان بارہا یہ کہتا رہا کہ پاکستان اس میں ملوث بھی نہیں ہے، اور پھر بڑے ایک اہم فورم پہ جہاں کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، وہاں سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ آئیں، ہم پاکستان آزادانہ تحقیقات کے لیے تیار ہے، مل کر ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اس واقعے کی کرتے ہیں، جس کا بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، اور بھارت کی جانب سے پھر دھمکیاں ہی آتی رہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جو بھارت نے آپریشن سندور کا اسے نام دیا، اس سندور کا جو پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے، مارکہ حق کے ذریعے سے جو حال کیا، پوری دنیا کے لیے وہ سبق ہے، اور پوری دنیا میں اس مارکہ حق کو اور اس آپریشن بنیان المرصوص کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس انداز سے پاکستان کی جو دفاعی طاقت تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور پھر پاکستان کی فضائیہ نے ان کے جہاز گرائے، اور پھر کس طرح سے مختلف بیسس پر ان کے حملے کیے گئے، بھرپور طریقے سے بھارتی جارحیت کا جواب دیا گیا۔ آج بھی وزیر اطلاعات و نشریات نے اس بات کا تفصیل سے ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بھارت کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ آئیں، اس کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، لیکن بھارت نے اس کا رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور دفاعی طور پہ بھی دیا، سفارتی طور پہ بھی دیا، اور بیانیے کے طور پہ بھی دیا۔ یعنی پاکستان کا جو بیانیہ تھا، پوری دنیا نے اس کو بائی کیا اور اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پروفائل تھا وہ بڑھا، اور پاکستان کو ایک نئی سفارتی، یعنی دفاعی قوت کے ساتھ ساتھ سفارتی قوت بھی حاصل ہوئی۔ پوری دنیا میں پاکستان نے جو کچھ کہا، پاکستان کی اس بات کو سنجیدگی سے لیا گیا، اس مارکہ حق کے حوالے سے، اور جو بھارت نے جارحیت کی، اور اس کے بعد جن جن فورمز پہ پاکستان کی قیادت، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ سول ہو، سیاسی قیادت ہو، وہ گئی، اس کو احترام بھی ملا، اور پورے دنیا نے پاکستان کی اس جو کامیابی ہے اس کو بھرپور طریقے سے سنا اور پاکستان کو توجہ بھی دی۔ لیکن اس کے بعد بھارت کا جو گلوبل فورمز پہ حال ہوا، وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور پاکستان کی ہر جگہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو، اگر ہم اس فال فلیگ آپریشن سے آج تک کی صورتحال میں پہنچتے ہیں، جہاں ایران پر حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے 40 روز تک یہ جنگ جاری رہی، اور پھر پاکستان نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے سیز فائر کی اپیل کی، پاکستان کے وزیر اعظم نے، جسے امریکی صدر نے قبول کیا، اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے، اور 47 برس بعد امریکہ اور ایران کی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے وہ آمنے سامنے میز پر بیٹھی، اور دونوں طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ پاکستان نے یہ ممکن بنایا ہے کہ اتنی اعلیٰ سطح کی قیادت آمنے سامنے بیٹھی ہے۔ امریکی صدر جے ڈی وینس نے بھی کہا، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔ اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی عباس عراقچی پاکستان آئے، اور ظاہر ہے 3 روز تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پر موجود رہے، وہاں پر بات چیت ہوتی رہی، وہ اپنا پیغام لائے، امریکہ کو پیغام دیے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور جلد توقع ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو 1 سال کا سفر ہے، اس میں جو پاکستان نے دفاعی کامیابیاں حاصل کی، سفارتی کامیابیاں حاصل کی، اور پھر ہر جگہ پاکستان کا ہی بیانیہ چل رہا ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف میں کروا دوں، آپ جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں ملک منظور احمد صاحب جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار. ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. بابر گورسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر سابق سفیر جناب جی آر بلوچ. جی آر بلوچ صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے آپ سے ایئر مارشل صاحب. ظاہر ہے یہ ایک سال گزرتا ہے, اس وقت ایشیا کی فضاؤں میں ہماری برتری قائم ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایک سال کو کہ گویا آپریشن بنیان مرصوص نے, مارکہ حق نے اس خطے میں ایک تو طاقت کا توازن بھی تبدیل کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دفاعی طاقت ہے اس کے بھی نئے خد و خال واضح کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, یہ جو پچھلا ایک سال ہے اس کے اوپر ہر پاکستانی بے شک دنیا کے وہ کسی حصے میں ہو, اس کو بہت فخر محسوس کرنا چاہیے کہ کہاں ایک ایسی کنٹری جس کو ایک ٹیرر کا ہب سمجھا جاتا تھا, انڈیا نے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے ہمیں ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کروانے کے لیے. دنیا کا کوئی ملک ہماری بات نہیں سنتا تھا. مارکہ حق کے بعد, جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کی سوچ تبدیل ہو گئی. پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ, جس کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے, پہلے بھی تھے, لیکن انہوں نے اسٹریٹجک معاہدہ ہم سے کیا, اور اس اسٹریٹجک معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ویسٹ کو ایک جواب دیا کہ جی کہ ہمیں آپ لوگوں کے اوپر آپ کی دوستی ہمیں چاہیے ہے, لیکن ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن بھی موجود ہے, اور وہ آلٹرنیٹ آپشن پاکستان تھا. اور ابھی جب یہ 44 ڈیز وار جو ہوئی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اس میں جو ہماری ایئر فورس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ میں, وہ بھی اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ اس علاقے میں پیس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جہاں ہم سفارتی ڈپلومیسی کر رہے ہیں وہاں ہم ملٹری ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ صومالیہ نے ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی, اس کے بعد لیبیا نے ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی, آذربائیجان نے ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی, اور ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اب اچھے تعلقات ملیٹریلی رکھنا چاہ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر گلف میں, مڈل ایسٹ میں, یا لارجر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگر کوئی اسٹیبلٹی پرووائڈر ہے, ڈیفنس اسٹیبلٹی پرووائڈر, تو وہ صرف پاکستان ہو سکتا ہے. سو میرے خیال اس ایک سال میں جاوید صاحب ہم لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ صاحب, ظاہر ہے یہ مئی میں جو ایک طرح سے محدود جنگ اور جو حال ہم نے بھارت کا کیا, اور پھر اس کے بعد ہماری سفارت کاری, یہ جو امتزاج ہے آپ فرمائیے گا کہ یہ کس حد تک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور پھر پاکستان کی جو سفارت کاری ہے اس کو اس نے مزید ظاہر ہے شائن کیا ہے, اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کی اس ملٹری اور جو سول سفارت کاری ہے, جو ڈپلومیسی ہے, وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. جی شکریہ. دیکھیے, میں اپنی گفتگو کا آغاز اس فیمس کوٹ سے جو جس سے آپ سب واقف ہوں گے کسی ملٹری ایکسپرٹ کا ہے کہ ڈپلومیسی وداؤٹ یور ملٹری پاور از این آرکیسٹرا وداؤٹ انسٹرومنٹس. تو بیسیکلی جب تک کہ آپ کی ڈپلومیسی از ناٹ بیکڈ اپ بائی نیشنل پاور اینڈ پرائمریلی یور ملٹری پاور, اس کے بغیر آپ افیکٹولی اچھی گفتگو تو کر سکتے ہیں, بڑے پلیٹیٹیوڈ کر سکتے ہیں, لیکن ایکچولی آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے, آپ کی وزن بات میں وزن نہیں ہوتا. اور پھر یو کی ناٹ, کیونکہ ان تمام چیزوں کا محور کیا ہے, مقصد کیا ہے, ہم اچھی ڈپلومیسی کسے کہتے ہیں یا اچھی وارفیئر کسے کہتے ہیں, when countries are able to shape events, when we are able to shape the structure of a region or a globe depending on the theater جس میں آپ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں آج it's very interesting. اللہ نے یہ, although we feel very bad for the war of aggression imposed on our brothers in Iran by US and Israel, ناحق کی جنگ, ناانصافی کی جنگ, خون خرابے کی جنگ, لیکن اس جنگ میں جو پاکستان نے رول ادا کیا یا رول اسے ایک لحاظ سے we had probably earned it, as they say
You cannot demand respect, you have to earn it. تو یہ credibility, یہ respect اور یہ جو آپ کا رول نیا ہے اس کا آغاز میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کہہ سکتا ہوں کہ مئی 2025 کے بعد معرکہ حق کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, there is a continuity, no doubt about it, of our diplomacy. اس میں بہت نشیب و فراز بھی آئے ہیں, لیکن یہ نیا رول ہے جس میں you are an stabilizer. You are now being trusted as a mediator in one of the most difficult, complicated war. یہ 50 سال انتظار کیا ہے نتنیاہو نے to unleash US troops on Iran, and he this time unfortunately for him as well as for Americans and of course for the lives lost in the Iran, he was able to get them mislead the American leadership. وہ ہو گیا. Now post war جو سچویشن ہے اس میں پاکستان ایمرج ایز اے ناٹ اونلی, دیکھیے ہمارے بہت سارے میرٹس بھی ہیں اور ریزنس بھی ہیں ٹو بی اے میڈیٹر, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی دیٹ یو آر کریڈیبل, یو آر ریلائبل, یو آر اسٹیبل. اس کے بعد کیوں ہمیں یہ رول ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ آپ ایک تو ریجن میں اسٹیک ہولڈر ہے. ایران از آر نیکسٹ ڈور نیبر, 900 کلومیٹر سے زیادہ کی بارڈر ہے. پھر ہمارے ٹرائبس ہیں جو اکراس دا بارڈر رہتے ہیں. پھر یہ کہ یور لوکیشن از بائی اٹ سیلف بلیسنگ بھی ہے, لیکن ہمیشہ ایز دے سے جیوگرافی کین آلسو بی اے کرس. اللہ معاف رکھے, وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ابھی تک جیوگرافی ہیز بین آر ایڈوانٹیج. لیوریج کی ہم نے جیوگرافی being at the confluence of Central Asia, South Asia and West Asia, اور ان تمام کو انویلپ کیا ہے. اور دنیا سمجھتی ہے کہ آگے چل کے پاکستان ان دس ملٹی پولر ورلڈ ایک بہت بڑا مڈل پاور آلریڈی ایمرج ہوا ہے الحمدللہ. اور جس طرح سے ہم ملٹی الائنسز کو بنا رہے ہیں, یو ایس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا میوچل ڈیفنس کا پیکٹ ہو گیا, اور انشاءاللہ اس میں ترکی بھی ہو جائے گا, قطر بھی ہو جائے گا, اینڈ ہو نوز ایران کوڈ بیکم پارٹ آف دیٹ, ہو نوز. تو میرے خیال پاکستان کی ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں دنیا میں کامیابی لوگوں کو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی بھی what they call it luck and trick. تو a challenge is always an opportunity. تو میں سمجھتا ہوں جو چیلنج آیا ریجن کے لیے, it was an opportunity for Pakistan to emerge as a middle power, a reliable power, a voice of moderation, stability, or peace and security for the region and for the world. پاکستان کے تو ہمیشہ سے یہ ڈیزائن رہے ہیں. پاکستان آپ افغانستان کے کانٹیکس میں دیکھ لیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اس خطے میں امن کے لیے. لیکن جو کردار اجاگر ہوا ہے یہ دراصل مئی 2025 کے بعد اجاگر ہوا ہے, اور پاکستان کو ایک نئی دفاعی اور سفارتی قوت ملی ہے. جی بہت شکریہ. ویسے بالکل آپ نے درست کہا اور میں انڈورس کرتا فلی کہ پاکستان ہیز ایمرج ایز ریجنل پاور. پاکستان کی سیاسی سفارتی جو اہمیت ہے اور دفاعی نقطہ نظر سے پاکستان جو خطے میں طاقت کا توازن آپ نے کہا جو تبدیل ہوا ہے, تو جو توسیع پسندانہ عزائم تھے بھارت کے اور جارحانہ اور رات کے اندھیرے میں جو جنگ انہوں نے مسلط کی, ہر محاذ پہ ان کو بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داخلی اور خارجی محاذ پر ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انڈیا ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے دفاع کو قابل تخصیص بنانے کے حوالے سے ہماری آرم فورسز, ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پہ ہونا اور ایک بڑا بھی فٹنگ رسپانس دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے. لیکن پاکستان پہ اگر جارحیت مسلط کی گئی تو پاکستان اس کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اور یہی بات ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان کی جو کامیابی ہے بین الاقوامی سطح پر اس کو ریکگنائز کیا گیا اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اس کو ریکگنائز کیا. اور آج بھی پاکستان
جو اس خطے میں کشیدگی ہے، جو تناؤ اور تصادم ہے، ایک پائیدار امن کے لیے پاکستان کی جو سفارتی کردار ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور بالکل بلوچ صاحب نے درست کہا کہ پاکستان کی سفارتی اہمیت کو تسلیم کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ، جو معاشی اور ملیٹریلی بھی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اور ایران بھی ایک اہم ترین ملک ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان بطور ایک قابل ایک اعتماد ثالث کے طور پہ دونوں فریقین کو 47 سال کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانا اور مذاکراتی عمل کی راہ ہموار کرنا، اور دونوں فریقین نے ایک طرح سے اپنے موقف میں فلیکسیبلٹی دکھائی تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے. اب بھی پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ دونوں فریقین اس مذاکراتی عمل کو جاری رکھیں، اور تاکہ یہ جنگ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاعی، سیاسی اور سفارتی جو کردار ہے وہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت. اور یہی بات ہے کہ بہت سارے ممالک نے پاکستان کی قیادت کو بہت سراہا ہے، اور ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی نہ ہو، تناؤ نہ ہو. اور یہی بات ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ایک ٹیررزم سپانسر کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ اس خطے میں ایک دہشت گردی اور انتشار پسندی کو پروان چڑھایا ہے، اور افغان ساحل کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہے، اور پاکستان نے عالمی فورم پہ اس معاملے کو اٹھایا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بھارت اس عالمی منظرنامے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور کسی بھی عالمی فورم پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ملک اس پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. یہ آج بھی وزیر اطلاعات نے کہا ہے بابر کہ آپ ٹی ٹی پی لے لیں، بی ایل اے لے لیں، فتنہ خوارج لے لیں، سب کے پیچھے بھارت ہے، اور بھارت جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے تانے بانے بھارت سے ہی ملتے ہیں. بیانیے کی جو بات ہوئی ہے، پاکستان کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے لے کے آج تک وہ بھی بھائی کیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان نے جو بیانیے کی جنگ ہے وہ جیتی ہے، اور اس کی برتری آج بھی قائم ہے، اس لیے کہ ہمارا موقف ہی دراصل سچ کی بنیاد پہ تھا. بالکل جاوید صاحب، جو آپ نے بیانیے کی بات کی ہے، دیکھیں بیانیہ ہمیشہ وہی سیل ہوتا ہے جو کہ حقائق پر مبنی ہو، جو سچ پہ مبنی ہو، اور جو پریکٹیکل ہو. اور ہم نے جو بات کی، ہم نے تمام چیزیں وہ دیں جو ثبوتوں کے ساتھ پیش کی، اور پریکٹیکلی جو ہم نے ایک بات کی وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو انڈیا ہے، جب پہلگام ہوا تو اس وقت بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اور کسی تھرڈ جو فریق ہے اس سے اس کی تحقیقات کرا لیں، یو این سے اس کی تحقیقات کرا لیں، تو کوئی اور ایجنسی لے آئیں. لیکن اس وقت بھی جو فالس فلیگ آپریشن کیا تھا پہلگام، ان کا یہ تھا، انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میرے سامنے چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے، چھوٹے سے ریسورسز ہیں، تو میں ان کو ایک دفعہ چونکہ سوائے اس ریجن میں پاکستان کے علاوہ اس کے سامنے کوئی آتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ہیجمنی قائم کریں گے. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری پولیٹیکل قیادت، اور خاص کر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور پوری ہماری جو دوسرے مسلح افواج کے سربراہان ہیں، اور عوام کی دعاؤں سے ہم نے یہ جنگ جیت لی. جب ہم نے جیت لی، پھر ہم نے بتایا کہ 6-0 ہمارا سکور ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جتنی انٹرنیشنل لیڈرشپ تھی انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 6-0 کا سکور کیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے جو ہے جنگ جیت لی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، دنیا کے جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ جنگ آپ کو بند کر لینی چاہیے. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب ان سے ملٹری لیڈرشپ سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کی تو ان کا رسپانس بڑا پازیٹیو تھا. ہم نے جو جنگ جب بھی کی، ہم نے اپنے ڈیفینس کے طور پر کی ہے. ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہم نے $600 بلین جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں. ہم نے 90,000 سے زائد ہمارے جو آرم فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے 69 شہری جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ہم نے تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور دنیا کا واحد ملک ہے انڈیا جو کہ ٹیررزم سپانسر کرتا ہے. اور ہر طریقے سے آپ دیکھ لیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ افغانستان کے طریقے سے دیکھ لیں، اسی طرح ہمارے دوسرے ہمسائے ممالک تھے ان کے ذریعے یہ تمام کرتا ہے. ہمارے کسی نہ کسی جگہ سے یہ جو ہے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ ملانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس نے بھارت نے نہیں چھوڑا. آپ کینیڈا دیکھ لیں، آپ یو کے دیکھ لیں، آپ امریکہ جیسے جگہوں پہ دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم کے ذریعے لوگوں کو قتل کروایا ہے. تو اب دنیا جو ہے ان کے بیانیوں کو جو ہے رد کر چکی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹری ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کرنا بند کر دی ہے، اسٹوڈنٹ ویزاز بند کر دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی وہاں، وہ اپنا سارے کا سارا وہاں پہ کاروبار جو ہے چھوڑ کر، یعنی اس کو وائنڈ اپ کر کے دوسرے ممالک میں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اسی طرح ہمارے ساتھ جو بنگلہ دیش تھا جس کے ساتھ انڈیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں تھے، آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اچھے تعلقات ہمارے ممالک ہیں ان کے پاکستان. تو پاکستان نے اپنی لیڈرشپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کی ول سے اس کو آگے لے گئی. یہ جب سے یہ مارکہ حق ہوا ایئر مارشل صاحب
صاحب اس وقت سے لے کے آج تک بھارت کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بالکل ایک فرسٹریشن اور امبیرسمنٹ کا شکار ہو رہا ہے. حادثات، ہوائی حادثات کہیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اتنے نہیں، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ان کا جہاز بھی گر جاتا ہے، ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں. تیجاز جو پوری دنیا کو وہ دکھا رہے تھے، دبئی میں وہ گر گیا، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. بھرپور طریقے سے وہ اس کو ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو سکون نہیں آیا بھارت کو، وہ بالکل مسلسل پریشانی کا شکار ہے. جاوید صاحب، میرے خیال میں وہ جو 25 انڈینز جن کو ان کی اپنی حکومت نے قتل کیا تھا پہلگام میں، یہ میرے خیال ان کی روحوں کی بد دعائیں ہیں جو پرائم منسٹر مودی کو اور انڈیا کو لگی ہوئی ہیں. بالکل انفارچونیٹلی جو ہے انڈیا نے، جس طرح میرے دونوں دوستوں نے فرمایا کہ اس علاقے میں پچھلے 20-25 سال سے وہ بجائے سٹیبلائزر ہونے کے وہ ایک طریقے سے سیکیورٹی ڈی سٹیبلائزر تھا. بالکل ٹھیک. اگر آپ انڈیا کے ارد گرد سارے ممالک دیکھ لیں جو اس کے نیبرز ہیں، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، کوئی کنٹری ایسا نہیں تھا جو اس کے شر سے بچا ہوا ہے. اس نے ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیررزم کی. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ ایون انہوں نے اس چیز سے بھی نہیں کیا کہ انہوں نے ایران کو، جس نے ان کے اوپر بہت ٹرسٹ کیا تھا، پاکستان سے زیادہ ایران نے انڈیا پہ ٹرسٹ کیا تھا، انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں 3 مرتبہ ایران کو بھی ڈچ کیا، اور وہاں موساد کا ساتھ دے کے انہوں نے ایرانین انٹرسٹ کو وہ استعمال کیا. سو دیکھیے، جب آپ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ کی برکت بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے. اور میرا خیال انڈیا کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تو اب مکافات عمل ان کے اوپر آ رہا ہے، اور اب ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے جہازوں کی بات کی، دیکھیے انڈیا نے 2 نہج کے اوپر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. 1971 تک پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے اندر ٹیکنالوجیکل ڈیفرنس تھا. گو کہ ہم تعداد میں کم تھے لیکن ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہت بہتر تھے. ہم ویسٹرن ایئر کرافٹ اڑاتے تھے، وہ رشین ایئر کرافٹ اڑاتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے 10 گنا اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑا کیا، اور انہوں نے دنیا کے بہترین ویپن سسٹمز جو ہیں ان کو انڈکٹ کرنا شروع کیا. 2025 میں جب وہ مارکہ حق یا سندور میں انہوں نے انٹر کیا تو دنیا کے 4 بہترین ویپن سسٹمز جو 4 بہترین ڈیفنس پروڈیوسرز کے تھے وہ ان کے پاس تھے. فرانس کا رافیل تھا، رشیا کا S-400 تھا، اسرائیل کا ہیرڈ ڈرون تھا، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ جو سارے ویپن سسٹمز تھے جو ہے، اور سوری اف یو کین سے کہ برہموس میزائل تھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے آلریڈی یہ دیکھا ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، کہ ان کی انڈکشن کیسی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ جنگ اس طرح لڑی جس طرح وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سو جہاں ہم اس علاقے کے اندر سٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم پچھلے 10-12 سال سے اپنے آپ کو سٹرونگ بھی کر رہے تھے. اور مارکہ حق جو ہے وہ ہماری اس 12 سے 15 سال کی جو محنت ہے اس کا ایک عکاس تھا کہ جی کہ پاکستان نے نیک نیتی سے محنت کی، اپنے فورسز کو ٹرین کیا، اور ہم نے 4 دن کی جنگ بڑے آرام سے ان سے جیت لی. اور ایسی جیتی کہ ہم نے کبھی بڑا بول نہیں بولا پاکستان نے، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستانی فورسز اس علاقے میں سب سے بہترین ہیں. 1 نمبر 2 کہ اگر اس علاقے کو کوئی سٹیبلائز کر سکتا ہے اور ریپریزنٹ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ جیسے جیسے نیا مڈل ایسٹ اس جنگ کے بعد ہوگا تو مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو سیکیورٹی پرووائڈر اینڈ سٹیبلائزر جو ہے وہ پاکستان بن کے ابھرے گا. بالکل بہترین، انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. جیئر بلوچ صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایک صورتحال اب ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے پاکستان کو پوری دنیا اپریشیٹ بھی کر رہی ہے، اور پھر اب ظاہر ہے پاکستان کا جو اس وقت ایک کردار ہے اس ثالثی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان، آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے. لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اب ظاہر ہے گزشتہ روز کئی اہم واقعات ہوئے. ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو گریٹ مین کہا، وزیر اعظم کو فینٹاسٹک مین کہا،
اور وہ ہمیشہ سے جو ان کی تعریف کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جو پاکستان کا ایک بھرپور کردار ہے اس پورے خطے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور وہ نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے اس خطے میں. لیکن رات جو ہے ان پہ حملہ بھی ہوا. وہ اس حملے میں ظاہر ہے وہ آئے جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ کا ایک اشاعیہ جاری تھا، اس میں فائرنگ ہوئی. ان کی سیکیورٹی ٹیم ان کو لے گئی، وائس پریزیڈنٹ کو بھی لے گئی. پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بھی اس پر اظہار تشویش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ صدر ٹرمپ، ان کی اہلیہ اور باقی جو لوگ ہیں وہ خیریت سے ہیں. دراصل یہ پاکستان پر بھی اعتماد کا اظہار ہے. امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے، ایران بھی اعتماد کر رہا ہے اور پوری دنیا کا اعتماد ہے دراصل اس پروسیس کے حوالے سے. جی ڈیفینیٹلی اعتماد اس لیے ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیلنس پالیسی ہے وہ بذات خود اس کو ایک کریڈیبل میڈیٹر بناتی ہے. ہمارا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی ایڈوانٹیج جو جغرافی کا ہے وہ آپ کو دیتا ہے، لیوریج دیتا ہے، آپ کو ایک پوٹینشیل دیتا ہے اور آپ کی ریلیونس بنتی ہے. پھر آپ کی ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ. میں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی جب بات کرتا ہوں تو میں ریفر کر رہا ہوں ہماری منسٹری آف فارن افیئرس اور جتنے بھی گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں، آرمی ہے، انفارمیشن منسٹری ہے، آپ لوگ میڈیا ہو، تو ایک ہم آواز ہو کے یکسوئی ہے سوچ کے اندر. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو. ہم سب کہتے ہیں کہ ایران پہ حملہ ناحق تھا، ناجائز تھا، اللیگل تھا. تو یہ جب پورے قوم پہ یکسوئی آتی ہے تو وہ آپ کو ایک نیشنل اسٹرینتھ مل جاتی ہے. تو اس سے پھر آپ کی آواز میں ایک طاقت آتی ہے کہ صرف چند افراد کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی ضمیر کی آواز ہے. وہ پھر معنی کچھ اور رکھتی ہے اور اس لیے the whole nation was committed and is still committed to the process of peace. اور جو تیسری امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی لیڈرشپ، جس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے، ایک ویژنری لیڈرشپ ہے. اور میں ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کہہ رہا ہوں، انٹلیکچوئل لیڈرشپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تھاٹ لیڈرز کو بھی کہہ رہا ہوں، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی. دیکھیے یہ تمام کا انپٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ صرف اکیلے کوئی وہ کیا کہتے ہیں، اکیلا تو پھر نہیں رہتا نا حصہ دریا کا. جو موج کا کیا ہے وہ شعر آپ ہی پڑھ لیجئے گا. ہاں تو وہ ہے. پھر یہ کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. دیکھیے میں آپ کے ساتھ بھی شاید وہی بات کی تھی جب مارکہ حق میں نے کہا ون آف دا ریزنس ون آف دا جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری کیا تھی کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی کہ کرنا کیا ہے. اور اس اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنے آپریشنل پلان بنائے، اپنا نیریٹو بنایا اور وار کو ایکسیکیوٹ کیا. جب وار کو اسی کلیئرٹی کے ساتھ ہم امن کی جو ابھی کا جھنڈا ہم نے ساتھ لیا ہے، بیکاز peace process is as complicated as risky as the war. ٹھیک ہے، اس میں جان بچتی ہے، اس میں جانیں جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے مائنس دا گن. اس کی جگہ قلم، پینسل اور زبان اور پیپر لے لیتا ہے. تو وہ تمام کے تمام جو پوٹینشیل تھا وار میں، جو آپ نے ڈسکور کیا، اسٹیبلش کیا، ایگزیکٹلی وہی نیشنل پاور کا. اور نیشنل پاور کے اندر لیڈرشپ کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور اس میں بڑا فیکٹر ہوتا ہے. جب آپ نیشنل پاور کو کہتے ہو، کوئی بھی کتنا بڑا کنٹری ہو، اگر اس میں لیڈرشپ اس قسم کی ہے جہاں پہ نہ ویژن ہے، نہ کمپیٹنس ہے، نہ پروفیشنلزم ہے، یا سرے سے عقل کا خانہ خالی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں جتنا بھی پوٹینشیل اس کنٹری کے اندر ہو وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو جنگ میں بھی ہمارے ساتھ تھے. تو پاکستان کا لوہا منوایا گیا آن دا بارڈر، اور اب بھی الحمدللہ پاکستان کی شان میں جو اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے اعزاز میں جو اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے سٹیٹس میں جو اضافہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں
ان 4-5 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے عوامل، اس کے نتیجے میں نکلا ہے. جی بالکل ٹھیک. یہ جی آر بلوچ صاحب کی بات سے ایک اور بھی جو ایک پوائنٹ میں اخذ کر رہا ہوں، ایئر مارشل صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. جیسے پاکستان کی فضائیہ نے ڈومین آپریشن کیا، اور پہلی بار یہ جو آپریشن تھا، یہ جو ایک میکانزم تھا، یہ پوری دنیا کے سامنے آیا، جس پہ پورے لوگ حیران ہوئے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا پھر پاکستان کی فوج، بحریہ، پاکستان ایئر فورس، ان سب نے کوارڈینیشن کے ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے جواب میں ہمارے جو ادارے ہیں، جس طرف جی آر بلوچ صاحب بھی اشارہ کر رہا تھا، باقی ادارے، ہمارا میڈیا، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے عوام، شاید بھارت کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ کہیں ان کے پولیٹیکل انڈیفرنسز ہیں آپس میں تو لوگ تقسیم ہو جائیں گے. عوام، میڈیا، بیانیہ، انہوں نے بھی ایک ملٹی ڈومین آپریشن کیا ہے. بالکل کیا ہے. اور دیکھیے ہر چیز جو ہے نا ایمینیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے انڈیا نے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے صرف پاکستان میں لوگوں کا امپریشن دنیا میں خراب کرنے کے لیے، یا لوگوں کے اندر ایک ڈسپونڈنسی کریٹ کرنے کے لیے. لیکن مارکہ حق کی جیت کے بعد لگتا تھا کہ ایز اف ہر پاکستانی جو ہے نا وہ ایک پراؤڈ پاکستانی تھا. اور جب آپ اپنے بارے میں پراؤڈ ہوتے ہیں تو یہ جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. جو مارکہ حق میں تو ڈیفنس فورسز نے رول ادا کیا، لیکن اگر آپ اس کے بعد ہماری دوسرے ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں، جس میں ہمارا فورن آفس شامل ہے، جس کے اندر ہماری انٹیریئر منسٹری شامل ہے، جس کے اندر ہماری ریلویز، دوسرے وابڈا وغیرہ، یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ ایک دم اپنی پیک پرفارمنس پہ چلی گئی. اور آج اگر ہم یہ جو سکسس دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈیفنس فورسز نے مارکہ حق کے بعد وہ گراؤنڈ پیدا کیا کہ دنیا نے ہماری بات سننی شروع کی، لیکن جو کریڈٹ ہمارے ڈپلومیٹس کو جاتا ہے، جو ہمارے پولیٹیشنز کو جاتا ہے، اس سے کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر پاکستانی آج اپنے آپ کو ایک پراؤڈ پاکستانی کرتا ہے. دیکھیں جب ہم لوگوں نے جب امریکہ اور ایران نے نیگوسیشنز کے دوران ہمیں فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر کے رول میں دیکھنا زیادہ پسند کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی میمز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ ینگ بچوں کی، جو کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی فار ایسٹ میں ہے، اور وہ اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھا کے ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ جی کہ میں پاکستانی ہوں. سو یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے قوم کے ساتھ یا ملک کے ساتھ یا اپنے آپ کے ساتھ، یہ وہ امپیٹس ہوتا ہے یا وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اور الحمدللہ ہماری لیڈرشپ کی ایکشنز کی وجہ سے، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز نے جس طرح ان کی کال کے اوپر اپنی یعنی کہ ریئیکٹ کیا اور پاکستان کو اتنی اچھی جگہ کے اوپر پہنچایا ہے، آج ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی ہونے کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کوئی نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اخبار نکال کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جہاں پہلے پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ یا ایز اے ہب آف ٹیرر دکھلایا جاتا تھا، آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم ہو، وہاں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جی کہ انہوں نے اٹس اے ویری میچور کنٹری، انہوں نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا. سو میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے اوپر یہ اپنی برکت قائم رکھے اور جو ہے نا پاکستان ابھی اور آگے منازل طے کرے، کیونکہ ہم نے ابھی اور بہت سارے میدانوں کے اندر اپنی سبقت کو ظاہر کرنا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنے معاشی بہتری کے لیے بھی، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. بابر یہ جو بات کر رہے تھے ایئر مارشل صاحب کے پاسپورٹ کی بات کریں، آپ بات کرتے بھی رہے ہیں، لوگ امیگریشن کاؤنٹرز پہ جا کے دکھا رہے ہیں پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ، میمز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، رسپانس آ رہا ہے، آپ کو بھی آیا ہوگا، ہمیں بھی آتا رہتا ہے. باہر کے لوگ وہ بہت خوش ہیں، بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور ایک پرائڈ فیل کر رہے ہیں ایک بحیثیت پاکستانی. اور وہ سب کے سب وہ کہتے ہیں ہم پراؤڈ پاکستانی ہیں، اور تمام اپنے جو اختلافات تھے وہ بھول گئے ہیں، بھلے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ فالو کر رہے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ پھر ہم بات کرتے ہیں بنیان المرصوص کی، اس کے بعد جو ہم نے یہ جو ثالثی کی، جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا
کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر بنا دیا. یہ بھی بڑے آنر کی بات تھی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی، اور خاص کر جو ہمارے لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کیونکہ یورپ میں جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں وہاں پہ آپ زیادہ لوگ جو ہیں آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں ہر چیزوں کا. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک میں رہ کے جو وہ ملک تھے، جو جس طرح ایئر مارشل صاحب نے بھی کہا کہ جو ہمارا ایک جو بیانیہ تھا، ایک لابنگ تھی، جو ہماری ایسی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی جگہوں پہ جو ہے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد اب جب سے ہم میڈیٹر بنے ہیں، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ تمام اوورسیز پاکستانی خواہ ان کا جو سیاسی بیانیہ جس کے ساتھ مرضی ہے، لیکن انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو لی، ساتھ لگائی اور ساتھ کہا کہ وی فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی وہ آپ نیشنز ہوتی ہیں، اس کا امپیکٹ کیا جاتا ہے. اب پوری کی پوری دنیا، آج 200 سے زائد ممالک ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کہاں پر ہے. آج جیو پولیٹیکلی دیکھ لیں، جیو اسٹریٹجیکلی دیکھ لیں، آپ کسی اور طریقے سے دیکھ لیں، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم امریکہ میں جاتے تھے، یورپ میں، جاپان میں یا چائنا میں، تو وہ جب ہم بات کرتے تھے آپ انڈیا کے ساتھ والے، آج نہیں کہتے. آج ابھی ہم ریسنٹلی بنیان المرصوص کے بعد رشیا گئے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے کہا پاکستان، وی لو پاکستان. تو وہ ملک جس نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو ہرایا. ہرایا. تو آج آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمارے جو آپس میں ایک تو ہم پولیٹیکلی جو ڈیوائڈ تھے وہ ڈویژن ختم ہوگی. دوسرا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ہماری عسکری قیادت ہے، ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیم پیج پہ نہیں ہے. پہلی دفعہ سیم پیج پہ نظر آئے، اور ایسے سیم پیج پہ نظر آئے کہ دنیا کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ گریٹ لیڈرشپ پولیٹیکلی بھی اور عسکری طور پہ بھی. تو آج اگر پاکستان جو ہے آپ دیکھ لیں ترقی کی طرف گامزن ہے، جو آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے اب اکانومی معاشی، تو آپ کو معاشی اشاریے نظر آنا شروع ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہماری جو معیشت ہے اس پہ بڑا زیادہ امپیکٹ ہوگا. آج ہی آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹرانزٹ کے لیے بھی اجازت دے دی. آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو ہمارے جہاز جائیں گے ایران کی طرف، وہ ٹرانزٹ ہو کے جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹیز، وہ جو چیلنجز میں جو جی آر بلوچ صاحب نے چیلنجز کے اندر بہت سے مواقع بھی ہوتے ہیں. ملک صاحب، آج ہم نے ایک اور میسیجنگ بھی بڑی امپورٹنٹ کی ہے. آج کھیل داس کوہستانی صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، ان کی قیادت میں تمام جو ہماری اقلیتی برادری ہے، جس میں سکھ بھی شامل ہیں، مسیحی دوست بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، آج انہوں نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوری دنیا کو اور بھارت کو خصوصاً انہوں نے پیغام دیا کہ یہاں پر اقلیتوں کو کوئی مسائل نہیں ہیں، اور وہ جو بھارت کا جو ہندوتوا نظریہ ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. اور آج انہوں نے بھی ایک مکمل طور پہ ایک اتحاد کا پیغام دیا، بھارت کو پیغام دیا کہ ہم یہاں اقلیتیں موجود ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم یہاں متحد ہیں. یہ بالکل پاکستان میں جو اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں، ان کے حقوق کا جو ہے مکمل پروٹیکشن اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے، اور جس کا اظہار بھی آج ان منسٹر صاحبان نے کیا. دیکھیں جو ہندوتوا نظریہ، اس کی بنیاد میں جن کی ریاستی پالیسی ہے تشدد پر مبنی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کروڑوں جو مسلمان ہیں ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، جس طرح ریاستی پالیسی ہے ان کی تشدد کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام عالم میں داخلی و خارجی بحاظ سے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بھارت مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور جو ان کی اندرونی ناکامی ہے ان کو چھپانے کے حوالے سے، جس طرح کا وہ ایک جمہوریت کا نام نہاد علمبردار بنتے ہیں، خطے کا وہ نام نہاد ایک چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ان کے عزائم ہیں تو ان تمام میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہوگا. ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جس طرح منارٹیز کو اب وہ تمام سرکاری محکمے ان کو مکمل ان کی نمائندگی ہے، مذہبی آزادی ہے، آزادانہ طور پہ وہ نقل و حرکت کرتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ان کی ایک ڈیڈیکیشن ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جتنی اقلیتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، وہ چاہے بنیاد المرصوص ہو، مرکہ ہو. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی منارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان کی سالمیت، اس کے دفاع میں ہماری قیادت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قیادت ان کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کری، اور اس کے لیے بڑی لیجسلیشن کی گئی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان قوانین کے تحت ان کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہے، ان کو ملازمت میں ان کا کوٹا رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری قومی سیاست میں جو منارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ منسٹر ہیں، کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی پاورز کو. ایسا سلوک بھارت میں تو نہیں ہے. وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ، بڑے باصلاحیت جو مسلمان ہیں، ان کو وہاں نہ کابینہ میں نمائندگی ہے، نہ پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، نہ مختلف اور جو بیوروکریٹک ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئے گے. اور ان کی جو مساجد ہیں، جو سکھ جلائے جا رہے ہیں، تو ان پہ مختلف جو قید و بند اور ان کی جو مظالمانہ ان کا ایک سلوک ہے اسٹیٹ لیول پہ، وہ کنڈیمیبل ہے اور پوری دنیا اس کی مذمت. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ صاحب، بھارت کا ایک درد یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے مسائل میں
اور ایشوز میں پاکستان کی آواز سنی جا رہی ہے تو یہ تو ظاہر ہے پھر مقبوضہ کش معاملہ ہے، یہ بھی پھر سامنے تو آنا ہے۔ پوری دنیا اس وقت اس مسئلے پر بھی تشویش کا شکار ہے جو بھارت نے وہاں پہ ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے۔ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیے جو ایز اے آپٹمسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہوتی ہے جس میں پاکستان ول بی این امپورٹنٹ ایکٹر، اور جس کے لیے ہم اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں، اور یہ جو تمام کاوشیں ان کے پیچھے اصل چیز یہی ہے کہ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایز دے سے جس طرح کینیڈین پرائم منسٹر نے ورلڈ فائنینشیل فورم میں کہا تھا کہ if you are not on the table, you are on the menu. تو اس لیے in order to be on the table, you have to prepare yourself. تو پاکستان الحمدللہ already on the table ہے۔ جب آپ دنیا کا ایک بہت خطرناک جو ہے وہ ملٹری کانفلکٹ جس کی جو ہے وہ possibility of turning into a global war اور تھرڈ ورلڈ وار کی بات بھی لوگ کر رہے تھے، اس میں بیٹھ کے میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، اسٹیبلائزر کا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یو آلریڈی آر آن دا ٹیبل۔ لہٰذا پاکستان کی جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک اپرچونیٹیز، اور اس کے لیے میں کہتا ہوں اور ہمارے اور بھی ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے معرکہ حق جیتا، پھر معرکہ امن بھی انشاءاللہ جیتے طرف جا رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں اچھی کہ تشریف لا رہے ہیں واپس پھر ایران کے فورن منسٹر، اور دوبارہ پھر انشاءاللہ یہ جو مذاکرات پروسیس ہے یہ چلے گا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ جیئر بلوچ صاحب آپ کا، ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب آپ کا شکریہ، ملک منظور احمد اور بابر گورسی آپ دونوں صاحبان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کی حقیقت ہے کہ پاکستان مارکہ حق سے لے کے آج تک یعنی 1 سال کے دوران دنیا کی ایک نئی دفاعی طاقت اور سفارتی قوت کے طور پر ابھرا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا ہمیشہ سے دائی بھی رہا ہے۔ پاکستان نے یہ اپنے قول سے بھی ثابت کیا ہے اور اپنے عمل سے بھی ثابت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا، امریکہ، ایران اس وقت ثالثی ہو رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ سے لے کے خلیجی ممالک، یورپ، پوری دنیا، افریقہ پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔